السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ہم نے ماضی معروف مجہول اور ماضی معروف منفی اور ماضی مجہول منفی کی گردانیں پڑھ لی ہیں اور ان کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے۔ اس کے بعد گردان آتی ہے مضارع کی۔ مضارع میں نے پہلے بتایا تھا کہ فعل حال اور فعل مستقبل دونوں پر مشتمل زمانے کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ جیسے آپ یہ فعل مضارع کی گردان دیکھیں تو اس کے ترجمے سے پتہ چلے گا۔ پہلی گردان بیس اس بات فعل مضارع معروف کی ہے، یفعلو کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد۔ صیغے وہی 14 کے 14 ہیں، باقی گردان جو ہے تھوڑی سی چینج ہے۔ اس کا بنانے کا طریقہ پہلے دیکھتے ہیں، اس کے بعد آپ نے فعل مضارع معروف کی گردان یاد کرنی ہے۔ یفعلو یفعلان یفعلون تفعلو تفعلان یفعلن تفعلو تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلن افعلو نفعلو۔ اس میں کیا کرنا ہے جی، ماضی کا صیغہ جو ہوتا ہے اس کے شروع میں ایک حرف 4 حرفوں میں سے لگاتے ہیں۔ وہ 4 حرف یہ ہیں: الف تا یا نون، ان کو حروف عطین کہتے ہیں، ان کو علامات مضارع کہتے ہیں کہ یہ مضارع کی علامت ہے۔ الف دیکھیں صرف ایک صیغے کے شروع میں آیا ہے، واحد متکلم کے، افعلو، ٹھیک ہے جی۔ اور نون جو ہے وہ بھی ایک صیغے کے شروع میں آیا ہے، نفعلو، جمع متکلم کے۔ اس طرح جو تا ہے یہ 8 صیغوں میں آتی ہے، 3 مذکر حاضر، 3 مؤنث حاضر اور 2 مؤنث غائب۔ یہ مذکر غائب کے 3 صیغوں اور جمع مؤنث غائب میں، اور یا جو ہے مذکر غائب کے 3 صیغوں اور جمع مؤنث غائب میں نون تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کے شروع میں لگا دو۔ اچھا، یہ بتا رہے ہیں کہ 8 جو ہے 8 صیغوں کے شروع میں تا آتی ہے۔ وہ 8 صیغے گن لیں: 1 2 3 4 5 6 7 8۔ اور یا جو ہے یہ مذکر غائب کے 3 صیغوں اور جمع مؤنث غائب میں یہ 4 صیغوں میں آتی ہیں۔ تو یہ جو علامات مضارع ہیں عطین، یہ پوری ہو گئیں جی۔ تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گردان فعل مضارع کی ہے۔ اب فعل تھا، شروع میں یا لگایا، یا فا کو ساکن کیا تو یفعل بن گیا، آخر کو پیش دیتے ہیں تو یہ یفعلو بن جاتا ہے۔ آگے دیکھ لیں پورا طریقہ کار گردان کا کہ اور نون تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم کے شروع میں لگا دو۔ نون تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کے شروع میں لگا دو۔ آگے جی وہ جو میں نے پہلے بتا دیا تھا نون کا کہ وہ ایک صیغے کے شروع میں آتا ہے، وہ انہوں نے بتا دیا کہ جمع متکلم کے صیغے کے شروع میں لگے گا۔ اس طرح یہ جو 8 یہ 4 علامات مضارع ہیں عطین، وہ ساری کی ساری آگے۔ اس میں اگر کوئی اشکال ہو تو بتا دیجیے گا۔ حروف عطین علامات مضارع ہیں اور 4 ہیں یہ۔ ایک صیغے کے شروع میں الف آتا ہے واحد متکلم، اور ایک صیغے کے شروع میں نون آتا ہے جمع متکلم۔ 8 صیغوں میں جو ہے وہ تا آتا ہے اور 4 صیغوں میں یا آتا ہے۔ اچھا جی، اب مضارع کے آخر میں 5 صیغے جو ہیں ان میں پیش لگانا ہے۔ وہ 5 کون سے ہیں؟ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، تثنیہ و جمع متکلم۔ ان کے آخر میں پیش لگ جائے گا یفعلو یفعلو تفعلو افعلو نفعلو، آخر میں پیش آ گیا۔ 7 صیغوں میں نون اعرابی لگتا ہے۔ یہ جو نون آیا ہے گردان میں آپ دیکھیں، یہ یفعلانی یفعلون تفعلانی تفعلانی تفعلین تفعلانی، یہ جو نون ہے اس کو کہتے ہیں جی نون اعرابی۔ یہ 7 صیغوں کے آخر میں آتا ہے۔ جو صیغے ہیں جی اس کے جمع مؤنث کے، غائب کا ہو یا حاضر کا، ان کے آخر میں جو نون آ رہا ہے اس کو نون جمع مؤنث کہتے ہیں، اس کو نون اعرابی نہیں کہتے، اور یہ گرتا بھی نہیں ہے۔ 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے۔ وہ 7 صیغے یہ ہیں: 4 تثنیہ کے کہ ان میں نون اعرابی مکسور ہوگا، اور 2 جمع مذکر غائب و جمع مذکر حاضر کے، ایک واحد مؤنث کا، ان میں نون اعرابی مفتوح ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ 4 میں مکسور اور 3 میں مفتوح۔ اور نون جمع مؤنث 2 صیغوں کے شروع میں آخر میں آئے گا،
یفعلنا اور تفعلنا جو جمع مؤنث کے ہیں۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں اور یاد بھی کر لیں۔ یاد کرنے کے بعد جو ہے آپ اس کو معروف کی جو کردان ہے اس کو آپ سنا دیں گے سب احباب۔ اب چلتے ہیں جی علم النحو کی طرف۔ علم النحو کی جو ہے جی کل آپ نے پڑھی تھیں جملہ انشائیہ کی قسمیں، 10 قسمیں۔ اس کے بعد آپ نے شروع کے اندر پڑھا تھا، یہ دیکھیں کہ مرکب جو ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک مرکب مفید اور ایک مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید کی بات مکمل ہو گئی، اب آتا ہے جی مرکب غیر مفید کی طرف۔ مرکب غیر مفید وہ یہ ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو اس سے کوئی فائدہ خبریت طلب کا حاصل ہو، بلکہ اس کو مزید انتظار رہے کہ کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ یہ اس کی جو اقسام پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس کی 3 قسمیں ہیں، مرکب اضافی، مرکب بنائی اور مرکب منع صرف۔ مرکب اضافی کیا ہے جی؟ وہ جس میں ایک اسم کی اضافت دوسرے اسم کی طرف ہو، جس کی اضافت ہوتی ہے اس کو مضاف اور جس کی طرف ہوتی ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسے غلام زید، زید کا غلام، تو غلام کی اضافت زید کی طرف ہو رہی ہے تو غلام مضاف اور زید مضاف الیہ ہوا، اس کو کہتے ہیں جی مرکب اضافی۔ جیسے میرا قلم، ہمارا قلم، زید کا قلم، زید کی کاپی، اس طرح جس میں کاکی کے الفاظ آتے ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مرکب اضافی ہے۔ مرکب بنائی یہ ہے کہ 2 اسموں کو ایک کر لیا جائے، ان میں کوئی نسبت اضافی یا اسنادی نہ ہو، پہلے اسم کو دوسروں کے ساتھ ربط دینے والا کوئی حرف بھی نہ ہو۔ جیسے احد عشرہ، تسعۃ عشرہ، کہ اصل میں احد عشر اور تسعۃ عشر تھا، واو کو بیچ میں جو ہے وہ حذف کر دیا تو ظاہری طور پر جو ربط دینے والا حرف تھا وہ درمیان میں سے ختم ہو گیا۔ اس طرح دونوں اسموں کو ایک کر لیا۔ مرکب بنائی کے جو دونوں اسموں پر ہمیشہ فتح ہوتا ہے، یعنی زبر ہوتی ہے، سوائے اسنا عشرہ کے کہ اس کا پہلا حصہ بدلتا رہتا ہے۔ اسنی عشرہ، ٹھیک ہے جی، اسنا عشرہ یہ بدل جاتا ہے۔ باقی جو ہیں تقریباً گنتی کے جتنی بھی گنتی کے یہ مرکبات ہیں وہ سارے مرکب بنائی میں آتے ہیں۔ اس کے بعد آ کے جی مرکب منع صرف، وہ اب اس میں 2 اسموں کو ایک کر لیا جاتا ہے اور درمیان میں ربط دینے والا حرف نہ ظاہری طور پہ ہوتا ہے نہ باطنی طور پہ۔ بالا ایک شہر کا نام ہے، بکا جو ہے یہ بت کا نام، بال ایک بت کا نام ہے اور بکا بانی شہر بادشاہ کا نام ہے، تو ان دونوں کو جو ہے ایک کر کے ایک شہر کا نام بنا دیا گیا، بالا بکا۔ اچھا جی، مرکب منع صرف کا پہلا حصہ مفتوح ہوتا ہے، پورا جملہ نہیں ہوتا۔ جیسے غلام زید حاضر، غلام زید جاء 11 رجلا میں 11، ابراہیم ساکن بالا بکا میں بالا بکا۔ یعنی یہ جو مرکب غیر مفید ہوگا، انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے مرکب منع صرف کا پہلا حصہ مفتوح ہوگا بالا، جیسے بالا اور بکا۔ اب یہ جو مرکب غیر مفید ہوگا یہ پورا جملہ نہیں ہوگا، جملے کا ایک حصہ ہوگا۔ غلام زید حاضر، اب غلام زید زید کا غلام، حاضر نے پورا جملہ کیا حاضر، اور جاء 11 رجلا آئے 11 آدمی۔ اب 11 اس میں جو ہے وہ مرکب غیر مفید ہے۔ ابراہیم ساکن بال بکا میں بال بکا جو ہے یہ مرکب منع صرف یعنی مرکب غیر مفید ہے۔ تو اس کی ترکیب کس طرح ہوگی؟ غلام میں دیکھ لیں، غلام مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا، حاضر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس طرح جاء فعل 11 ممیز، رجلا تمیز، اس کو ممیز تمیز کے ساتھ جو ہے وہ جو مرکب کیا نام جی مرکب بنائی ہے اس کو ممیز تمیز کے ساتھ تعبیر کیا جائے گا۔ اس کی مزید وضاحت آگے آ جائے گی۔ تو یہ ممیز تمیز مل کر فاعل ہوں گے، جا کا فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ ابراہیم مبتدا اسم ہے ساکن، مضاف، بال بکا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر ہوا خبر اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہ نیچے 3 تراکیب دی ہوئی ہیں، آپ نے یہ تینوں تراکیب جو ہیں وہ کر کے مجھے سینڈ کرنی ہیں۔ جس میں کوئی لفظ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ اس کی وضاحت پوچھ سکتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔